بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ 22. زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. یعنی کسی بات کا ذکر کر رہے ہوں گے برائی کا, اور کیا کہا, یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, علم کیسے اٹھ جائے گا, حالانکہ ہم تو خود کو قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو بھی پڑھاتے ہیں, اور اپنے بیٹے اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں. اس طرح نسل در نسل وہ قیامت تک بڑھتے رہیں گے. فرمایا, زیاد تیری ماں تجھ پہ روئے, یعنی ایک طرح سے محاورہ ہوتا تھا یہ, میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں سے شمار کرتا تھا. کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ اس بات پر عمل نہیں کرتے تھے؟ تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں, یعنی علم تبھی پھیلے گا جب آپ عمل کر کے دکھائیں گے. یعنی اگر آپ نے پڑھ دیا, آگے بھی پڑھایا اور عمل کیا نہیں, تو یہ علم اٹھ جائے گا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے اس حدیث میں, کہ جتنا ہم سننے پر دھیان دیتے ہیں اتنا ہی ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بھی پتا ہے کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا. لوگ اللہ تعالیٰ عالموں کو اٹھا لیں گے. جب عالم اٹھ جائیں گے تو پھر کون بچے گا دنیا میں؟ جاہل بچیں گے. تب بھی یہ ہوگا. تو آیا تھا نا روایتوں میں کہ عالم کے اٹھانے سے پہلے علم حاصل کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی جاہل رہ جاؤ. کیونکہ قرآن میں اور حدیثوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے, جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ کون ہے؟ جاہل ہے. کیونکہ ہمارے نبی امی تھے نا, اسکول کی کوئی ڈگریاں تھی ہمارے نبی کے پاس, کسی انسٹیٹیوٹ کی یا کوئی ڈگری ہولڈر تھے, ان کے پاس کون سا علم تھا؟ بس قرآن کا. اور کتنے بڑے عالم تھے, ان سے بڑا کوئی علم والا تھا؟ چاہے کوئی سی بھی پڑھائی لے لیں آپ, نبی سے بڑا علم والا کوئی نہیں. تو جب آپ قرآن کا بھی علم حاصل کریں گے تو بہت انشاءاللہ علم والے ہو جائیں گے, کم سے کم اللہ کی نظروں میں بھی ہو جائیں گے. ومن, اور جو کوئی, یقنت اطاعت کرے گی, یقنت قاف نون تا, اطاعت کرنا یعنی ہمیشہ کی اطاعت, اور جو کوئی اطاعت کرے گی من کننا تم میں سے, للہ اللہ کی و رسول ہی اور اس کے رسول کی, و تعمل اور عمل کرے گی, صالحن نیک, نؤتیہا ہم دیں گے اسے, کیا ہے یہ مضارع ہے, نؤتیہا ہم دیں گے اسے, اجرہا اس کا اجر, مرتینی 2 مرتبہ, وَآتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے, لہا اس کے لیے, رزقن رزق, کریمن عزت والا, یعنی جو ہمیشہ اطاعت کرے گی اس کے لیے عزت والا رزق ہے. اس کے لیے اگر ازواج مطہرات کے لیے اگر عذاب دگنا ہے تو ان کے لیے جزا بھی دگنی لکھی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی دگنا لکھ رکھا ہے, کیونکہ وہ رول ماڈل ہے نا, ان کو دیکھ کر باقی کے لوگ بھی یہ کام کریں گے. اس لیے اگر وہ کوئی ایک اچھا کام کرتی ہیں تو ان کو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر برا کام کرتی ہیں تو دگنی سزا ملتی ہے. جیسے قوم لوط, یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی, ان کے لیے بھی کیا ہے؟ دگنا اجر. اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا, ان کے لیے بھی دگنا عذاب, ان کا, اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی دگنا عذاب. اسی طرح آپ مثال دیکھ لیجئے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, ان کے لیے کتنا اجر ہے نا. مجھے تو سب سے زیادہ اگزامپل دیکھ کر جو حیرت ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے حضرت آسیہ علیہ السلام پر. کیوں؟ ہر عیش اور عشرت میں وہ پلی ہوئی تھی, محلوں کی رانی تھی, جیسے نا محلوں کی رانی وہ تھی, کوئین تھی, اور نوکر چاکر تھے, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لوگ ان کی عزت کرتے تھے, ان کو دیکھ کے سر جھکا لیتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ اور اس کے رسول کو, آخرت کا گھر چاہا, چھوڑ دیا. وہ کتنے بڑے گٹس چاہیے ہوتا ہے نا. اگر کوئی ہم سے کہے گا نا ہمارا تو ویسے بھی اتنا اچھا گھر نہیں ہے جتنا فرعون نے محل بنوا رکھا تھا, ہے نا, اور اگر ہم سے کوئی اس گھر کو بھی چھوڑنے کے لیے کہے گا تو ہم چھوڑ نہیں سکتے, دین کے خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ اگزامپل بہت بڑا ہے ہمارے سامنے. یا نساء النبی, اے نبی کی بیویو, لستنہ نہیں ہو تم, کا احدن کسی کی طرح, من النسائی عورتوں میں سے, ان اگر اتقیتن تم تقوی کرو گی,
فلا تو نہیں تخدانا، اگر تم تقوی کرو تو نہیں تخدانا، تم نرمی کرو، لوچ پیدا کرنا، نرمی کرنا، تخدانا، خواہ دواد عین، تواضع کے ساتھ بات کرنا، تواضع کا اظہار کرنا یا نرمی کا برتنا، تو نہیں تم نرمی پیدا کرنا بھی قولی بات میں، فیتمع تو لالچ کرے گا، الذی وہ شخص، فی قلبہ جس کے دل میں، مردن مرض ہے، بیماری ہے، وقلنا اور کہو، قولن بات، معروفن بھلی، یعنی اگر تم کسی سے بات کرو، کیونکہ اب وہ امہات المومنین تھی، نبی کے بعد وہ سب کے لیے حرام تھی، ان کے دل میں کچھ نہیں تھا لیکن اوروں کے دل میں تو ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ جب تم غیر مرد سے بات کرو تو باتوں میں لوچ پیدا مت کرو۔ نرمی کا مطلب کیا ہے؟ لوچ پیدا کرنا، مطلب بہت اترا کے باتیں کرنا، بہت سویٹ آواز بنا کر بات کرنا، ہے نا، ایسے بات نہیں کرنی، بلکہ کیسے بات کرنی ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ، جیسے ہم اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہیں۔ بیٹوں سے بات کیسے کرتے ہیں؟ بیٹوں کا اظہار اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اور اس سے کوئی ہم وہ نہیں کرتے جیسے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں، ایسے بیٹوں سے بات نہیں کرتے، تو نارمل آپ لوگوں سے بات کریں گے، لوچ پیدا نہ کریں اپنے باتوں میں۔ وَقَرْنَا، اور قرار پکڑو، کرنا قرار پکڑو یعنی ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، اور نہیں تبرجنا تم اظہار کرو، زینت اظہار کرو، تبرجنا کس سے بنائیے؟ تبرج، بروج سے۔ بروج کس کو کہتے ہیں؟ نمایاں کرنا، ابھارنا، کھل کر سامنے آنا، ٹھیک ہے نا، جسم کے ہمارے جتنے بھی فیگرز ہیں ان کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا، جو بھی اٹریکٹیو پارٹس ہیں ہمارے ان کو ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو نہیں تم زینت اظہار کرو، یا کوئی بھی، صرف فیگر اظہار کرنا نہیں آتا، اس میں کچھ بھی زینت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ زینت میں لپسٹک بھی آ جائے گی، ہماری پائلیں بھی آ جائیں گی، ہمارے گھنگرو بھی آ جائیں گے، ہے نا، اور ہمارا پرفیوم بھی آ جائے گا، اچھے سے اچھا جو ہم لگاتے ہیں، جو بھی دوسرے تک پہنچ جائے وہ چیز زینت اظہار کرنے میں آ جائے گی۔ اور نہیں تم زینت اظہار کرو، تبرجا اظہار کرنا، جاہلیت کا، اولا پہلی، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتِينَا اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِيعْنَا اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، انما بے شک، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، لیُذْہِبَ کہ وہ لے جائے۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ یہ دیکھیے، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، وہ گیا، لیکن اگر 4 ورڈ پر آ جائے، 4 ورڈ والا ماضی آ جائے، اذہبا یذہبو، تو مطلب وہ لے گیا، ٹھیک ہے نا، ہے تو جانا لیکن 3 ورڈ پر آ جائے تو وہ گیا، 4 پر آ جائے تو وہ لے گیا، جیسے یہ ہے نا یذہبنا، کہ تاکہ وہ لے جائے، انکم تم سے، رجسا ناپاکی کو، اہل البیتی اے اہل بیت، ویطہرکم اور وہ پاک کر دے تمہیں، تطہیرن خوب پاک کرنا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، ایک تو اپنے گھروں میں قرار پکڑو، یعنی اپنے گھروں میں رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت بالکل ہی مکمل چھپ کر گھر میں بیٹھی رہے، مطلب یہ کہ اگر غیر ضرورت کام نہ ہو، مطلب اگر کوئی غیر ضروری کام نہ ہو تو وہ باہر نہ نکلے، فالتو کے کاموں کے لیے نہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بعد وہ باہر آ رہی ہے، اب اس کو دیکھ لوں جا کر، اب اس کو دیکھ لوں جا کر، اب ونڈو شاپنگ کر لوں۔ ایک تو ونڈو شاپنگ کا اتنا زبردست چلن چلا ہے، وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے ونڈو شاپنگ۔ ایک تو ٹائم ویسٹ، نماز ہم اپنی ضائع کر دیتے ہیں، ٹائم اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم بنا ضرورت گھر کے باہر نکلے اس کا بھی گناہ۔ عورتیں جو ہیں ایجوکیشن کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، ڈاکٹرز کے جانے کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، حج کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، کسی عبادت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، عمرہ کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، معاشرتی کسی بھی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہیں، ہے نا، یا کوئی گھر میں ہے نہیں، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، لینا ہے، جو بھی ضرورت کی بات ہے اس کے لیے وہ باہر نکل سکتی ہیں، لیکن غیر ضروری گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، عورت گھر میں ہی اچھی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لے گئے، یعنی ساری فضیلت تو مرد ہی لوٹ گئے، جہاد کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں گے کہ ہمیں بھی مجاہد کے برابر ثواب ملے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ کیوں؟ مجاہد بھی سکون سے تبھی لڑ سکتا ہے جب اس کو گھر کی طرف سے سکون ہو،
اب پتا نا عورت گھومنے والی ہے, اب کوئی نہ پکڑ لے, اب یہ نہ ہو جائے, اب وہ نہ ہو جائے, بیچارہ لڑے یا گھر کی فکر کرے, یہ بھی ہے نا. اور ویسے بھی زمانہ اور ہمارا معاشرہ اتنا زبردست خراب ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت چھپنے کے لائق ہے, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیاطین اس کو تاکتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. یعنی اللہ کی رحمت چاہیے تو گھر میں بیٹھنا پڑے گا, اور اگر گھر سے باہر نکلی تو سارے شیاطین تاکنا, صرف انسان ہی نہیں تاکتے, شیاطین بھی تاکتے ہیں عورتوں کو. وہ اینڈ تک گلی کے جب تک نہیں مڑ جاتی تب تک شیاطین بھی تاکتے رہتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے, بے ضرورت جاب. لیکن اگر ٹیچنگ کی جاب ہے اور ہماری میڈیکل کی جاب ہے وہ تو کرنی چاہیے, کیونکہ کون پڑھائے گا, اور لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی تو ان کا علاج کون کرے گا. اس کے علاوہ انجینئرنگ میں جانا, بینکنگ میں جانا, اور ہمارا ملٹی نیشنل کمپنیز میں جانا, صبح سے شام تک کی ایسی جاب کرنا, وہ تو ویسے بھی اسلام کے خلاف ہے عورتوں کے لیے خاص طور سے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیا کہا کہ اپنی زینت اظہار مت کرو جاہلیت کی طرح. اب جاہلیت کے اندر نا, جاہلیت کی طرح, پہلی جاہلیت کی طرح, اس کے اندر سب آ گئے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پہلے لوگ کیا کرتی تھی عورتیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کو پوائنٹ آؤٹ کرا ہے, ان کے جیسا کام تمہیں نہیں کرنا. اگر ایک بھی کام ان کے جیسا کر لیا تو تم بھی ان کے جیسے ہو گئے. تو وہ کیا کرتی تھی, کسی کو پتا ہے؟ ایک تو دیکھو زینت کے اندر پہلی جاہلیت کا اظہار نہ کرو, اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے, ایک تو آپ اپنے باڈی کا اظہار نہ کریں, جسم کی نمائش نہ کریں, زیور کی نمائش نہ کریں, پہنے ہوئے گھریلو کپڑوں کی نمائش نہ کریں, چال ہماری اچھی ہو, خوشبو نہیں لگی ہونی چاہیے, وہ بھی پھیلنے والی خوشبو. پہلے عورت مردوں میں اس طرح نکلتی تھی کہ اس کا سینہ کھلا ہوتا تھا, اس کے اوپر کچھ نہ ہوتا, بعض اوقات اس کی گردن اور بالوں کی مینڈیاں ننگی ہوتی, کان کے بندے بھی ظاہر ہوتے, یعنی سر ڈھکا ہوتا تھا. طریقہ میں بتاتی ہوں کیسا تھا ان کا, ہاں بتایا تھا نا پہلے, کشمیری کی طرح ایسے کر کے اور پیچھے کی طرف سب ڈال دینا, دوپٹے اپنے اور یہ کر کے پیچھے کی طرف, اور سینہ کیا ہو گیا, کھل گیا, ہے نا. تو پورا نمایاں ہو رہا ہے, کیونکہ گھر کے کپڑوں میں سینہ تو نہیں چھپے گا آپ کا, ہے نا, تو وہ ان کا ظاہر ہوتا تھا. تو ایسے نہیں کرنا. اور کان اور یہ چیز ننگی نظر آتی تھی, ٹھیک ہے, کان کے بندے ظاہر ہوتے. وہ عورتیں ایسے نکلتی کہ سر تو ڈھکتی لیکن اس طرح کے کانوں کے بندے ظاہر ہوتے, گردن تک نمایاں ہوتی, ٹھیک ہے. اور رجسا کے اندر کیا آ جاتا ہے, ہر طرح کی ناپاکی, ٹھیک ہے نا, تاکہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو گی تو اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کریں گے. ہر طرح کی ناپاکی, یعنی ہمارے اندر کی بھی ناپاکی اور ہمارے باہر کی بھی ناپاکی. بس کرنا, اور یاد کرو, یاد رکھو. اچھا, اس ایک بات اور آتی ہے کہ عورتوں کو تنہائی میں غیر مردوں سے بھی بات کرنے کو منع کیا گیا, کیونکہ تنہائی میں کیا ہوتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کر دیا, یعنی جب تک اجازت نہ ہو عورتوں سے گفتگو نہ کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, حضرت عائشہ کتنی پاک تھی, ان سے زیادہ پاک کوئی تھا, ان کے دل میں تو کچھ آ بھی نہیں سکتا تھا, لیکن صرف وہ تنہا تھی اس لیے ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگتے ہیں. بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ عورتیں ہی غلط ہوں, بھلے ہی وہ بیچاری نارمل بات کر رہی ہے, چلیے اپنے نوٹس سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہے, نارمل بات کر رہی ہے, لیکن اگر آپ اکیلے میں بات کریں تو دوسرا ضرور کہے گا ان دونوں کا تو چکر چل رہا ہے, بھلے ہی نہ چل رہا ہو, بھلے ہی کوئی مجبوری میں ہو, ان کا تو ضروری بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے. کتنا غلط امپریشن پڑ جاتا ہے, آج کل تو یہی ہوتا ہے. تو اس لیے تنہائی میں بھی کسی سے بات نہیں کرنی. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا, یا رسول اللہ, آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے, ہمارے لیے تو اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور ہمیں آپ تعلیمات دیں, تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائیں. تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فلا فلا دن فلا فلا جگہ پر جمع ہو جاؤ,
चुनाचा औरतें जमा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, उन्होंने वो बातें सिखाई जो अल्लाह ने आपको सिखाई। फिर इसी तरह इस आयत में ये बातें बताई, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इल्म हासिल, ये हदीस क्यों कोट की गई, इल्म हासिल करने के लिए औरतें घर से बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि वो भी इल्म हासिल करने के लिए बाहर निकली थी। बस कुरना, और याद रखो माँ उसको जो युतला पढ़ा जाता है फी बुयूतिकुन्ना तुम्हारे घरों में, मिनायतिल्लाही अल्लाह की आयतों में से, वल हिकमती और हिकमत में से, बेशक अल्लाह है लतीफन बहुत बारीक बीर खूब खबर रखने वाला। यानी और याद रखो उसको जो पढ़ा जाता है तुम्हारे घरों में, इसके दो मायने हैं याद रखने के। यानी एक तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको याद रखना, और दूसरा बयान करना। यानी जो पढ़ा गया है उसको याद रखो और याद रखने के बाद उसको बयान भी करो। और इसी आयत के साथ हिकमत भी आती है। यानी हिकमत से मुराद यहाँ पर क्या है, सुन्नत रसूल, यानी सुन्नत रसूल को पकड़ लो। और हदीस को पकड़ लो। तो अज़वाज मुतहरा जो थी, जब ये मतलब इल्म उनके पास इतना जबरदस्त था कि हजरत आयशा तो अथाह समुंदर थी इल्म के मामले में, उनकी कोई मुकाबला उनका कोई कर नहीं सकता। अज़वाज मुतहरात से कहा जा रहा है बस कुरना, याद रखो, है ना, और बयान करो। अज़वाज मुतहरात इस्लामी इल्म में क़िरअत, तफसीर, हदीस, फिक़्ह, हलाल और हराम और फराइज पर कमाल का दर्जा रखती थी। उनमें से बाज दूसरे के मामले में बहुत आगे थी। हजरत आयशा, हफ्सा और हजरत सलीमा ने तो पूरे कुरान मजीद को हिफ्ज कर रखा था, और हजरत हफ्सा जो थी वो पढ़ी लिखी भी थी। तफसीर में हजरत आयशा का खास कमाल था, उनसे आगे कोई नहीं था। मुहद्दिसीन ने हजरत आयशा की रिवायत की तादाद 2210 बताई है। यानी किसकी रिवायत, हदीसों की, जो हजरत आयशा ने हदीस बयान करी है ना, उनकी तादाद 2210 बताई जाती है। बड़े बड़े सहाबा जो थे उनसे फराइज के बारे में पूछते, देखो बड़े बड़े सहाबा उनसे पूछने आते थे, इल्म हासिल करने आते थे। अगर आवाज का पर्दा होता इतना ज्यादा तो सहाबा कराम उनके पास क्यों जाते, जबकि उनको तो ये कहा गया है कि घर में रहो, पर्दा करो। और अगर आवाज का पर्दा होता तो क्यों आते उनके पास सहाबा कराम उनसे इल्म हासिल करने के लिए। हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर के जमाने में ये फतवे दिया करती थी। किसके जमाने में, सबके सारे खलीफाओं के जमाने में ये फतवे दिया करती थी। उनकी उम्र 9 साल की थी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आई थी, और जब आप 18 बरस की हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 48 साल बाद उनकी वफात हुई। 48 साल बाद, नबी की वफात के बाद। आपके शागिर्दों की तादाद बेशुमार है, काउंटिंग ही नहीं है कि कितने लोगों को उन्होंने पढ़ाया है। सहाबा को जब भी कोई मसला पेश आता तो हजरत आयशा के पास आकर उसका हल पूछते। साथ ही इल्म तिब यानी डॉक्टरी का भी इल्म, और साथ ही शायरी का भी, शायरी में भी वो बहुत जबरदस्त माहिर थी। यानी शायरी में भी कोई उनसे आगे नहीं बढ़ता था। चलते चलते लोगों की शायरी भी ठीक करवाया करती थी वो, और सहाबा कराम आया करते थे अपनी शेर शायरी भी दुरुस्त कराने हजरत आयशा से। हजरत उर्वा बिन जुबैर फरमाते हैं कि मैंने लोगों में से किसी को कुरान, फराइज, हराम, हलाल, शार, अखबार, अरब और नसब के बारे में हजरत आयशा से ज्यादा आलिम नहीं देखा। यानी हर मामले में उनसे ज्यादा आलिम किसी को नहीं देखा उस वक्त। हर साल हज और उम्रा करती और वहां उनका हल्का लगता, यानी ग्रुप बनाकर बैठते, हल्का लगता, मजलिस लगती। बेशुमार लोग उनकी मजलिसों में शामिल होते, बेशुमार दूर दूर से लोग आते और उनकी मजलिसों में शामिल होते। जोहरी कहते हैं जब मैं उनके पास पहुंचा तो उन्हें अथाह समुंदर पाया। यानी ये आलम था इनका कि जब उनके पास गया तो समुंदर पाया उन्हें, हजरत आयशा को। हज में औरतें उनके चारों तरफ से उनको घेर लेती और वो इमाम की सूरत में आगे आगे और तमाम औरतें पीछे पीछे चलती थी। चलते चलते वो हिदायत भी करती। एक दफा एक औरत को देखा जिसकी चादर पर सलेब के नक्शे थे, क्रॉस। देखने के साथ ही डांटा कि ये चादर उतार दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसे कपड़े देखते तो फाड़ डालते, क्योंकि ये शिर्क की अलामत है, शिर्क की अलामत वाले कपड़े नहीं पहनने। इसी तरह औरतों के जरिए उनके मर्दों को भी नसीहत फरमाती।
یعنی دیکھتے نا کسی کے مرد نے غلط کام کرا تو عورتوں کے ذریعے کہتی تھی کہ دیکھو یہ کیا، جا کے درست کرو ان کو، ہے نا، عورتوں کے ذریعے مردوں کو بھی سدھارتی. حضرت صفیہ کے علم سے بھی امت کو بہت فائدہ ہوا. حج وغیرہ میں ازواج مطہرات تعلیم دیتی تھی اور مسئلے بتاتی تھی. جو حج کرنے جا رہے ہیں نا اس سال، کیا کریں آپ کو بہت بڑا علم ماشاءاللہ حاصل ہوا ہے. قرآن کا علم معمولی علم نہیں ہوتا. ایک تو ہوتی ہے اپنی عبادت، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. جب آپ خالی ٹائم دیکھیں نا، مسجد میں بیٹھے ہو خالی ٹائم دیکھیں، عورتیں بیٹھی ہوں آس پاس، تو ان سے کہیں کہ آجو میں آپ کو کچھ سناتی ہوں. سورہ نور سنا دیں، کوئی سی بھی بہت بہترین سے بہترین سورت ہے، کوئی ایک سورت تفسیر کے ساتھ ان کو دیکھ دیکھ کر معنی سنا دیں اس کے. تو دیکھو آپ بھی وہاں جا کر کتنا علم دے کر آئیں گے. جیسے بھی بن پڑتا ہے نا آپ کو جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، صرف لوگوں کی خدمتیں بھی کرنا، اپنی ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو یہ کوشش کرنا، اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس قرآن کا علم ہے وہ بھی ضرور دینا. خاص طور سے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی لیڈیز کو تو آپ دے سکتے ہیں، ان لینگویج کی سیم ہے نا، آپ ان کو علم دے سکتے ہیں. تو آپ ان کو قرآن سنائیں، قرآن کو اور قرآن کے معنی اور تفسیر بتائیں. پھر دیکھیے کتنا بہترین حج ہوگا آپ کا، کہ آپ تعلیم بھی دے کر آ رہے ہیں اور ساتھ میں حج بھی کر کے آ رہے ہیں. ڈبل فائدہ ہو گیا آپ کا، تو ہے نا. تو یہ کام کریے گا. اسی طرح امہات المومنین کے گھر کیسے تھے؟ بخاری میں آتا ہے وفات کے بعد وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند زرہ یہودیوں کی یہاں گروی رکھی ہوئی تھی. کچھ غلے کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اس کو لیا، مطلب چھڑایا، اور صرف ایک وقت کا کھانا رکھا اور باقی سب تقسیم کر دیا. یعنی کچھ بھی نہیں تھا. زرہ بھی ایک یہودیوں کے پاس گروی رکھ دی. جب بھی کھانے کا انتظام کرتے صرف ایک وقت کے لیے کرتے، اس کے علاوہ اگر کچھ کھانا بچ جاتا تھا تو وہ سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز اگلے دن کے لیے ذخیرہ نہیں کی. جب رات کا کھانا کھاتے تو صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا. ام سلیمہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری گزر اکثر ان دودھ دینے والی اونٹنیوں پر تھی جو غابہ کے چارگاہ میں چرا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے دودھ آتا تو آپ اپنی بیویوں کو بھی دودھ دے دیا کرتے تھے. ان کے حجرے کیسے تھے؟ ان کے گھر کچی اینٹوں کے تھے، کھجور کی ٹہنی اور پتوں سے ان کی چھتیں بنائی ہوئی تھی. ان کی اونچائی صرف اتنی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو سکتا تھا. دروازوں پر کواڑ کی بجائے سیاہ بالوں کے کمبل کے پردے تھے. حضرت عائشہ کے گھر ایک پٹ کا دروازہ تھا جو کبھی بند نہ ہوا. ان حجرے میں راتوں کو چراغ تک نہیں جلتے تھے. ایسے گھر تھے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جب روانہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہوئے تو ام سلیمہ نے اپنا حجرہ جو تھا، یعنی جو ان کا حجرہ تھا، وہ کچی اینٹوں سے بنوایا. کھجور کی ٹہنی یا پتے استعمال نہیں کیے. آپ جب جنگ کے لیے لوٹے اور اینٹیں اور کچی اینٹوں کا حجرہ دیکھا تو آپ ام سلیمہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ عمارت کیا ہے، یعنی اس کو عمارت بتا دی. کچی اینٹوں کا گھر تھا پھر بھی اس کو کیا بتا دیا؟ عمارت. یہ عمارت کیا ہے؟ وہ بولی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے لوگوں کی نگاہوں کو روکنے کے لیے یہ عمارت بنائی ہے، یعنی تاکہ لوگوں سے پروٹیکشن ہو، ان کی نگاہوں سے بچی رہو. فرمایا ام سلیمہ سب سے بدتر چیز جس میں مسلمانوں کا مال برباد ہوا ہے وہ عمارت ہے. ایک دم ٹوک دیا، پسند نہیں تھا ہمارے نبی کو کہ تم ایسا بھی بناؤ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے وہ چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. تکیوں پر بھی چھال بھرا ہوا تھا. کتنی چبھتی ہے وہ. سو کے دیکھنا کبھی کسی دن کیسا لگے گا. زمین پر بھی نہیں سویا جاتا. ہم سے دری بچھا کر بھی اگر ہم زمین پر سو جائیں تو سویا نہیں جائے گا. حضرت حفصہ بیان کرتی ہے کہ ایک شب کو میں نے بستر 4 تہہ کر کے بچھایا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. اب کتنا نرم ہوگا وہ چھال والا بستر؟ تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری ظاہر کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی اتنا آرام بھی نہیں چاہیے. بعض اوقات آپ کپڑا دھو کر وہی پہن کر مسجد میں چلے آتے کیونکہ دوسرا نہیں ہوتا تھا. گیلے کپڑے کو ہی پہن کر آ جاتے تھے. چلیے آگے چلتے ہیں. ان المسلمین، بے شک مسلم مرد، والمسلماتی اور مسلم عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، وقانتاتی اور فرما بردار عورتیں،
वस्सादिकीना और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, वस्साबिरीना और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वखाशीना और खुशू करने वाले मर्द, वल ख्वाशियाती और खुशू करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीना और सदका देने वाले मर्द, वल मुतसद्दिकाती और सदका देने वाली औरतें, वस्साइमीना और रोजा रखने वाले मर्द, वस्साइमाती और रोजा रखने वाली औरतें, वल हाफिजीना और हिफाजत करने वाले मर्द, फुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की, वल हाफिजाती और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीना और जिक्र करने वाले मर्द अल्लाह का कसीरन कसरत से, वज़ाकिराती और जिक्र करने वाली औरतें, आअद्दा तैयार कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए, मग़फ़िरतन मग़फ़िरत, व अजरन और अज्र अजीम बहुत बड़ा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने सबको पेयर्स में बांट दिया, यानी सब्र करने वाले सब्र करने वालों की, यानी ये सब क्वालिटीज अल्लाह ताला ने बता दी कि ये सब क्वालिटीज जिसके अंदर होंगी उनके लिए क्या है, बहुत बड़ा अज्र। और कौन कौन सी क्वालिटी है यहाँ पर, ये मुसलमान, फर्माबरदार, सच्चे, सब्र करने वाले, खुशू करने वाले, सदका देने वाले, रोजा रखने वाले, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले और अल्लाह ताला का कसरत से जिक्र करने वाले, उनके लिए क्या है, मगफिरत है और अज्र है बहुत बड़ा। एक शख्स ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, जिहाद करने वालों में से सबसे बढ़कर अज्र वाला कौन है? फरमाया, जो उनमें से अल्लाह को सबसे ज्यादा याद करने वाला है। उसने अर्ज किया कि रोजा रखने वालों में सबसे ज्यादा अज्र वाला कौन है? फरमाया, जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करता है। इसी तरह उस शख्स ने नमाज, ज़कात, हज, सदका करने वाले सब के बारे में पूछा। आपने हर एक का यही जवाब दिया, यानी अगर आप रोजा भी रख रहे हैं ना, उन आप में भी सब रोजेदार हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा अजर उसको मिलेगा जो रोजा रखकर भी सबसे ज्यादा जिक्र करने वाला हो अल्लाह ताला का। इसी तरह सदका कर रहे हैं तो जिक्र करने वाले बने, जो भी इबादत कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या बने, जिक्र करने वाले। वमा काना और नहीं है लिल मुमिनिन किसी मोमिन मर्द के लिए, वला और ना ही मुमिनतिन किसी मोमिन औरत के लिए, इजा जब कदा फैसला कर दे अल्लाह व रसूलहू और उसका रसूल, अमरन किसी काम का, अन यकूना के हो उनके लिए, खैरतु कोई इख्तियार, मिन अमरी ही अपने मामले में, वमन और जो कोई यासी नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहू और उसके रसूल की, फकद तो दर हकीकत, दल्ला वो भटक गया, दलालन मुबीनन भटकना खुल्लम खुल्ला। यानी मोमिन मर्द और मोमिन औरतें के लिए ये नहीं है कि वो अल्लाह और उसके मर्जी के खिलाफ अपने आप कोई काम करे, यानी अपना इख्तियार नहीं है, चाहे आपकी अकल में कोई बात नहीं आ रही, लेकिन अगर रसूल अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ताला ने कह दिया, तो उसको मानना ही मानना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती फोटो खींचना मना क्यों है? मना है। सबसे पहली बात तो ये, अगर आपकी अकल में नहीं आ रही तो आप ये सोच लो कि अल्लाह का हुक्म है, ये बस अल्लाह का हुक्म है, तो सारी बातें वहीं से खत्म, सारे झगड़े सारे फसाद में ही खत्म। जहां कोई बात आपकी अकल में ना आए तो फिर ये सोच ले अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है तो मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये भी है, आपको पता है कि जिक्र करने वालों का भी अजर कितना ज्यादा होता है। मसनद अहमद में है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमात इकट्ठी होकर अल्लाह का जिक्र करती है और उससे उसका मकसद सिर्फ अल्लाह का चेहरा होता है, तो आसमान से एक आवाज मुनादी आती है, यानी एक मुनादी पुकारने वाला एक आवाज पुकारता है कि तुम इस हाल में खड़े हुए हो कि तुम्हारे गुनाह माफ हो चुके, दर हकीकत तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दिए गए। तो ये जमात इकट्ठी होकर, जैसे यहाँ पर आप लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, हम सबका मकसद है, तो अगर सिर्फ एक मकसद हो कि अल्लाह के रजा के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, हम खड़े भी नहीं होंगे कि एक मुनादी आएगी कि तुम लोग बख्श दिए गए। यानी घर पे बैठना और घर पे बैठकर रिकॉर्डिंग सुनना कोई उसमें, और यहाँ आकर इकट्ठे होना कोई मामूली बात नहीं है। इतनी बड़ी बात है कि आप खड़े होंगे ना यहाँ से तो आवाज आएगी, मुनादी आएगी कि तुम लोगों को बख्श दिया गया। कितना बड़ा अजर है अल्लाह ताला का जिक्र करने, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है।
تو جو بھی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اکٹھے ہوتی ہے کوئی جماعت صرف اللہ کی خاطر اکٹھی ہوتی ہے، تو اس کے گناہ اس کے اٹھنے سے پہلے بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تو تمہیں کرنی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری کے لیے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم صدقہ نہ کرتے، ہم نماز نہ پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی فوراً ہی آپ کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جیسے رسول اللہ نے اور نبی نے کہہ دیا یا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہمیں فوراً وہ کام کرنا ہے، یعنی سنو اور اطاعت کرو۔ تو ہمارا بھی کام کیا ہے، یہاں سے آپ سن رہے ہیں، رسول کی حدیثیں سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے، فوراً اطاعت کرو۔ اور یہ کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچیں گے میں تو جا ہی نہیں رہی سننے، کیونکہ سننا ہے تو پھر اطاعت بھی کرنی پڑے گی، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ سننے ہی نہ جاؤ، تو یہ اور بھی بڑی ہلاکت اور بربادی، پھر عذاب آئے گا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس شخص سے، انعم اللہ، انعام کیا اللہ نے، علیہ اس پر، وَأَنْعَمْتَ، اور انعام کیا آپ نے، علیہ اس پر، امسک، روکے رکھ، علیہ کا، اپنے پاس، زوجہ کا، اپنی بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور ڈر اللہ سے، وَتُخْفِي، اور آپ چھپا رہے تھے، تخفی خفیہ سے، آپ چھپا رہے تھے، فی نفسی کا، اپنے دل میں، ماں جو اللہ مبدیہی، ظاہر کرنے والا تھا اسے، وَتَخْشَى، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے، اور اللہ احق، زیادہ حقدار ہے، ان کے تخشاہ، آپ ڈریں اس سے۔ فلما، پھر جب قضا، پوری کر دی، زید نے، منہا، اس سے، وطرن، حاجت، زوجنا، کہا، نکاح کر دیا ہم نے آپ کا اس سے، لِکَیْلَا، تاکہ نہ ہو، علی المومنین، مومنوں پر، حرجن، کوئی تنگی، فی ازواجن، بیویوں میں، یعنی بیویوں کے معاملے میں، ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی، اذا، جب قضوا، وہ پورا کر چکے ان سے، وطرن، حاجت، اور ہے امر اللہ، حکم اللہ کا، مفعولاً، پورا ہو کر رہنے والا۔ کچھ سمجھ میں آیا اس میں؟ عرب میں غلاموں کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ کوئی مخلوق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی غلام آزاد بھی کر دیتے، مطلب جیسے جسے مولا کہا جاتا تھا، یعنی کسی بھی غلام کو اگر آزاد کر دیتے تھے تو اسے مولا کہا جاتا تھا، تو بھی آزاد لوگوں کا معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا تھا، یعنی وہ اپنے اندر اس کو گھلنے ملنے نہیں دیتے تھے۔ اسلام اس بگاڑ کی اصلاح چاہتا تھا، اور اس کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوا، یعنی کس کو کرنا تھا، چینج کس کو لانا تھا سماج میں، ہمارے نبی کو، کیونکہ نبی ہی کر سکتے تھے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا اس کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک غلام تھا جن کا نام زید بن حارثہ تھا۔ آپ نے پہلے تو وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن جب آیتیں نازل ہوئی کہ منہ بولا بیٹا صحیح بیٹا نہیں، مطلب اپنا اصلی بیٹا نہیں ہوتا، تو پھر واپس وہ کون ہو گئے، زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، باوجود اس کے آزاد لوگ انہیں برابر کا درجہ نہیں دے رہے تھے، یعنی حضرت زید کس کے بیٹے تھے اس وقت، نبی کے، اس کے باوجود ان کو قبول نہیں کیا جا رہا تھا، جبکہ نبی جو تھے قریش میں سے تھے، سردار، ان کے بیٹے تھے منہ بولے، تب بھی قبول نہیں کر رہے تھے کہ نہیں ہے تو ایک غلام ہی، کہہ رہے تھے ہے تو ایک غلام ہی، وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا مقام بڑھانے کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ان کا رشتہ مانگا، تو حضرت زینب کے خاندان والوں نے بھی یہ بات ناگوار کی، یعنی ہم نہیں کریں گے، ایسے غلام سے نہیں کریں گے، ان کا خاندان انہیں قبول نہیں کر رہا تھا، رشتہ دینے سے منع کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کو تو رشتہ کرانا ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ رشتہ وہ ہو گیا۔
تو آپ اس کے بعد اس وقت ہی یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. پھر کیا ہوا؟ حضرت زید جو تھے وہ اصلاً عربی تھے، لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے انہیں آپ کو ہبا کر دیا تھا، یعنی گفٹ دے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. پھر بھی اس کے بعد کیا ہوا؟ قبول نہیں ہوا. بہرحال نکاح ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ بھی تھے ایک طرح سے، زید. تو حضرت زید کا نکاح خود آپ نے کروایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کا نکاح کرایا تو ان کا حق کے مہر اپنی طرف سے ادا کیا. اور حق کے مہر کیا تھا کسی کو پتا ہے؟ نبی نے حق کے مہر جو دیا تھا حضرت زینب کو، یہ حق کے مہر 10 دینار سرخ یعنی 4 یعنی 1/4 سونا تھا. 1/4 سونا جو ہوتا ہے نا، 1/4 4 آنے اس طرح پونا لکھا آتا ہے حدیثوں میں. 60 درہم یعنی 100 چاندی تولے کی تھی، اور 100 چاندی تھی یعنی 100 تولے چاندی کا تھا. اور ایک جانور تھا، اونٹ یا گھوڑا، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اونٹ تھا یا گھوڑا تھا. اور ایک جوڑا تھا، 50 مد آٹا تھا، 10 مد کھجورے تھی. آپ نے حضرت زید کا جب نکاح حضرت زینب سے کیا تو یہ دہیج نہیں تھا، یہ حق کے مہر تھا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے تو بنایا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا، تو اپنی طرف سے یہ حق کے مہر حضرت زینب کو اتنا سارا دیا تھا. اور ہم کیا کرتے ہیں آج کے ٹائم پہ بھی 10,000 لے لو، 20,000 لے لو، اتنا سارا. اس ٹائم پر آپ دیکھیے سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، سواری بھی تھی، کھجورے بھی تھی، آٹا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہاں جانور مطلب کوئی بھی گھوڑا یا اونٹ، اور اس کے ساتھ کھجورے بھی تھی. اتنا سب کچھ دیا تھا مہر کے اندر. اور ہم کیا کرتے ہیں، طے تو کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے بیچاری سے، وہ بھی چھین لیتے ہیں. معاف کر دو، اب معاف کر دو، یہ آتا ہے نا. اور کچھ تو ساسیں ایسی ہوتی ہیں اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ نا پہلے دن نا پہلے حق کے مہر معاف کروا لینا، اس کے بعد ہی ہاتھ لگانا. استغفر اللہ. بہت ایسے مسئلے میرے سامنے آئے ہیں کہ پہلے ہم سے کہہ دیتے ہیں، گاؤں کے ایریا ہم سے کہہ دیتے ہیں پہلے اپنا مہر معاف کروا لینا. اور بیچاری کیونکہ اب وہ دلہن تو کہہ نہیں سکتی میں کیوں معاف کروں، پہلے دن کہہ سکتی ہے وہ تو بیچاری، جو اس سے بولیں گے وہی بولے گی. تو یہ گناہ ہوتا ہے پہلے دن ہی حق کے مہر معاف کروا دینا. تو پھر کیا ہوا؟ ہاں اب یہ شادی تو ہو گئی، دونوں لوگوں کے مزاج میں بہت فرق تھا، حسب نسب میں فرق تھا. حضرت زید کے دامن میں غلامی کا داغ تھا، ٹھیک ہے، تو ان کی آپس میں بنی نہیں. جب نہیں بنتی تھی تو حضرت زید اس کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کرتے تھے، کیونکہ باپ تھے ایک طرح سے، تو باپ کو ہی بتائی جاتی ہے مصیبتیں، کوئی دقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کرتے، آپ انہیں نباہ کرنے کو کہتے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ بھی کر دیا تھا کہ یہ طلاق تو ہو کر ہی رہے گا، کچھ بھی کر لو آپ. اور ساتھ میں نبی لیکن چاہتے نہیں تھے طلاق ہو، تو سمجھاتے رہتے تھے. اور اللہ نے بتا دیا ان کی متعلقہ سے شادی تو آپ کو کرنی ہے. ہاں پھر اس میں کیا ہوا، اس کے بارے میں یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی جو بات آپ دل ہی دل میں چھپا رہے تھے. پھر یعنی وہ نباہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے کہ انعام کیا تھا اللہ نے اس پر کہ روکے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈرو، یعنی نباہ کرو، یعنی ان سے لڑو مت اور بنا کے رکھو اپنے. لیکن پھر بھی دونوں میں نہیں بنی اور دونوں کا طلاق ہو گیا. اور پھر نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کرا دیا. اور یہ نکاح آسمان میں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، زمین پر یہ نکاح نہیں ہوا تھا. اس لیے حضرت زینب باقی بیویوں کے مقابلے میں گرو کیا کرتی تھی، میرا نکاح تو عرش پر ہوا ہے نا. ہاں لیکن پہلے نکاح ہوا، پھر طلاق ہوئی، پھر عدت ہوئی، پھر اس کے بعد نکاح ہوا. ایسا نہیں تھا کہ ہو گیا طلاق بھی ہوئی پھر عدت ہوئی پھر اس کے بعد یہ نکاح ہوا تھا. اس لیے حضرت زینب باقی ازواج مطہرات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ میرا نکاح 7ویں آسمان پر پڑا گیا. حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کروں گی جب تک اللہ تعالیٰ سے مشورہ نہ کر لوں، یعنی استخارہ. تو انہوں نے نماز پڑھی، استخارہ کیا، اور دوسری طرف وحی کے ذریعے حکم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چلے گئے، کیونکہ وحی کے ذریعے حکم آ گیا مطلب نکاح ہو گیا، اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیے ڈائریکٹ ان کے پاس. ہاں آپ یہ دیکھو حضور سے نکاح کے لیے بھی وہ استخارہ کر رہی تھی.
اسی طرح اور حدیثوں میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تم کو تو تمہارے اولیاء نے بیاہ ہے اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ بیاہ. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضرت زینب کی عدت پوری ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ زینب سے میرا ذکر کرو. یعنی حضرت زید سے کہا کہ میرا ذکر کرو, اللہ کا حکم تھا. زید کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس آیا تو وہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی اور میں ان کی عظمت کی وجہ سے اپنی نظر بھر بھی اٹھا کر ان کو دیکھ نہ سکا کیونکہ آپ نے انہیں یاد کیا تھا. پھر میں نے ان سے کہا زینب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, وہ آپ کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتی جب تک میرے پروردگار سے میں مشورہ نہ کر لوں. پھر وہ اپنی جائے نماز پہ کھڑی ہوئی اور قرآن اترا اور آپ بغیر اجازت کے ان کے پاس چلے گئے. یعنی اب نکاح ہو گیا. ماں کانا نہیں ہے علن نبی نبی پر من حرجن کوئی تنگی فی ماں اس میں جو فرد اللہ مقرر کیا اللہ نے لہو اس کے لیے. سنتا طریقہ ہے اللہ ہی اللہ کا. فی الذین ان لوگوں میں جو خلو گزر چکے من قبل اس سے پہلے. وقانا اور ہے امر اللہ حکم اللہ کا قدرن ایک اندازہ مقدورن مقرر کیا ہوا یعنی پورا ہو کر رہنے والا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یعنی آپ پریشان مت ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے راستے نکالیں گے. اب ذرا آپ یہ سوچئے کہ اتنی بڑی رسم تھی, یعنی اس وقت ایسی اپنی بہو سے منہ بولی بہو سے بھی نکاح کرنا بہت برا سمجھا جاتا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے تھوڑا سا بتا دیا, الرٹ کر دیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے, تو پریشان بھی رہنے لگے تھے ایک طرح سے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, رسمیں تو آپ ہی کو توڑنی ہے. کس کو توڑنی ہے؟ رسمیں تو آپ ہی کو توڑنی ہے. اور پھر بہت بڑی رسم ٹوٹی تھی پھر یہ, ٹھیک ہے نا. یعنی اصلی بیٹے ہی ہوتے ہیں, اور جو ہمارے بیٹے ہوتے ہیں باقی کسی کو کہہ دینے سے یا راکھی باندھنے سے کوئی ہمارا بھائی یا وہ نہیں, بھائی نہیں ہو جاتا, ٹھیک ہے. الذین وہ لوگ جو یبلغون پہچانتے ہیں رسالت پیغام اللہ کے, ویخشونہا اور وہ ڈرتے ہیں اس سے, ولا اور نہیں یخشونا وہ ڈرتے احدن کسی سے بھی, مگر اور نہیں وہ ڈرتے کسی سے بھی مگر اللہ کے. اور کافی ہے اللہ حسیباً حساب لینے والا. یبلغونا بلغ پہنچانے کو بھی تو کہتے ہیں, پیغام پہنچا دیا ہے نا. اور اس کا پہچانتے بھی آتا ہے اور پہنچانا بھی آتا ہے. اس کا آپ اس کو پہنچانا بھی کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, پہنچانا بھی کر سکتے ہو. ہاں تو یہی کر لو. وہ لوگ جو پہچانتے ہیں پیغام, ہاں پہنچاتے ہیں. نہیں, یہاں پر پہچاننے سے مراد ہے, پہچاننا اور پہنچانا دونوں ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں. ہاں دونوں ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جو لوگ پہچانتے ہیں اللہ کے پیغام اور ڈرتے ہیں اس سے, یعنی اللہ کا پیغام آیا اور فوراً اس کو پہچان لیا اور اس سے ڈر گئے, اور کیا کہا کہ ہمارے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. یعنی جیسی بات آ جائے فوراً اس کو مان لو, اس کو آ جانے کے بعد اس کو پہچان لو کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور فوراً اس کو مان لو. یعنی جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس کو پہچان لو فوراً. ما کانا نہیں ہے محمد آبا باپ احدن کسی کے بھی, من الرجالکم تمہارے مردوں میں سے. مردوں کے باپ نہیں تھے نا اس وقت نبی, ولیکن اور لیکن رسول ہیں اللہ کے, وخاتم نبیین اور خاتم النبیین ہیں, اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. یعنی رسالت آپ پر آ کر ختم ہو گئی. آپ کون ہیں؟ کسی کے بھی باپ نہیں ہے, کسی کے بیٹے کے باپ, کسی مردوں کے باپ نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے کتنے بیٹے ہوئے تھے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 2 اور بعض میں آتا ہے 3 بیٹے. ٹوٹل 3 تھے. تیسرے ایک قاسم اور طیب اور طاہر ان کو کہا جاتا ہے نا. ہاں طیب اور طاہر, اور ایک بیٹا کون تھا؟ ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے. یہ ٹوٹل 3 بیٹے تھے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. یعنی اب آپ صرف کس کے بیٹے باپ ہیں؟ بیٹیوں کے. اور آپ خاتم النبیین ہیں. ختم کس کو کہتے ہیں؟ مہر لگانے کو, اینڈ کرنے کو, مہر لگانے کو. یعنی سیل ہو گئی رسالت, مکمل رسالت آپ پر ختم ہو گئی. اب کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو وہ یقین نہیں کیا جائے گا اس کا,
کیونکہ اب آپ جو ہے آخری نبی تھے. اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آخری نبی کیونکہ وہ تو واپس آئیں گے, تو یہ بھی بات غلط ہے, درست نہیں ہے. مسند احمد میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے, یعنی ٹوٹل کتنے؟ 1,24,000. اسی طرح ختمہ علی قلبی, اس کا مطلب ہے کہ جیسے ختمہ نبی ہین ہے نا, اگر نبی آ گیا تو نبیوں پر رسالت ختم, اگر قلبی آ گیا تو یعنی مہر لگا دی دل پر, یعنی دل بھی ختم, اب کوئی بات اب ہمارے اندر اب سما نہیں سکتی. حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرتے تھے, جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشینی کرتا, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی کون ہوں گے؟ خلفاء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی, یعنی ایک گھر بنایا, عمارت بنائی اور خوب حسین اور جمیل بنائی, مگر ایک قوم نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, یعنی عمارت بنائی صرف ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی اور پوری عمارت وہ پیکڈ ہے, پوری عمارت پیکڈ ہے, صرف کیا ہے؟ ایک اینٹ کی جگہ. لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوب تعریف کرتے, اس کا اظہار کرتے, مگر ایک اینٹ آئی, ایک قوم آیا اور ایک اینٹ آئی اور وہ رکھ دی گئی, اور وہ اینٹ میں ہوں, یعنی میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد اب کوئی عمارت نہیں, کوئی نبی نہیں. یعنی نبیوں کی عمارت سمجھ لو, ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی, وہ اینٹ کون تھی؟ نبی, اور وہ رکھ دی اور وہ عمارت بند, اب کوئی نہیں آ سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی. کون سی تھی 6 باتیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی تھی 6 باتوں میں. کون سی؟ ایک, مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم بولتے تھے لیکن بہت بالکل صحیح اور بہت کم بولتے تھے اور بہت شارٹ میں بہت بڑی بڑی باتیں سمجھا دیا کرتے تھے. دوسرا, مجھے رعب کے ذریعے مدد کی گئی, رعب ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں نبی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسرا, میرے ذریعے مال غنیمت حلال کیے گئے, اس سے پہلے مال غنیمت حرام تھا, آپ کو پتا ہے نا, وہ ایک جگہ آ کر رکھ دیا جاتا تھا, آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو ختم کر دیتی تھی. چوتھا, میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا, تمام زمین, آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ہے نا. پانچواں, پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا زمین کو. کیسے؟ مٹی سے طہارت, اگر پانی نہ ہو تو آپ مٹی سے طہارت کر لیں. چھٹا, میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں, میرے ذریعے کفر ختم کیا جائے گا, مٹا دیا جائے گا. میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے, اور میں عاقب ہوں, یعنی عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کیوں بتایا گیا, یہ کوٹ کیوں کیا گیا قرآن میں بھی؟ کیونکہ آپ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد مسیلمہ کذاب آ کر اس نے کیا کہا, میں تو نبی ہوں, اور اس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اس لیے یہ بہت سب کا عقیدہ درست کرے اس معاملے میں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری نبی اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو وہ نبی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو, مگر ان کے زمانے میں نہ تو وہ آیا. اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو, لا محالہ اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے, کیونکہ نئے نبی کی آمد سے نئی امت بھی وجود میں آ جاتی ہے. یعنی اس کا بھی, یعنی اب تمہارے ہی اندر دجال آئے گا اور کہیں کسی اور قوم میں دجال نہیں آئے گا, یعنی اب کوئی نبی نہیں ہے. ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے درمیان تشریف لائے, یعنی صحابہ کرام نے کہا, یعنی اس انداز سے کہ گویا آپ رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا میں محمد ہوں, نبی امی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اسی طرح آپ سے نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر بشارت دینے والی باتیں ہیں. فرمایا یا رسول اللہ وہ بشارت دینے والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھا خواب. ہمیں ہوتا ہے نا ایک خواب آ جاتا ہے اور وہ خواب پورا بھی ہو جاتا ہے,
تو بشارت خواب میں آ سکتی ہے لیکن وہی نہیں آ سکتی, جبریل امین نہیں آئیں گے بتانے کے لیے. جیسے آپ کو قبر ٹرانسفر کری گئی تھی ایک صحابی کی, اس میں بھی بار بار خواب آیا تھا. کون سے صحابی کی؟ شاید حضرت جابر تھے. آپ نیٹ پر دیکھیے گا کس طرح بشارت خواب میں نظر آیا تھا بادشاہ کو 3 دن تک, اور وہ باقاعدہ لائیو ٹرانسفر کی گئی تھی قبر, اور جیسے ہی قبر کو کھودا جسم بالکل ایسا تھا جیسے بھی فریش دفنایا ہو, اتنے سالوں بعد. حضرت جابر کی تھی نا. ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, حالانکہ میں خاتمین نبی ہوں, میرے بعد نبی نہیں. یعنی کتنے کذاب آئیں گے؟ 30 کذاب. وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے, بہت مسلمانوں کو ورگلا دیں گے. اس لیے اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرنا, یہ باتیں ان کے دل میں ڈالنا. اگر کوئی کہہ دے نا میں نبی ہوں ہمارے بعد, کبھی اس کی بات مت ماننا. کبھی اس کی پیروی کرنے لگو اور ہمارا ایمان ہو گیا ختم. اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان کے فالوورز کے خلاف باقاعدہ صحابہ کرام نے مہم چلائی تھی. جیسے مسلمہ کذاب, یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت کا دعویٰ کرتا تھا, اور باقاعدہ صحابہ کرام نے اس کے خلاف جنگ کری اور اس کو مار ڈالا, اور اس کے فالوورز کو بھی دھمکی دی, اور وہ بھی چلے گئے پھر. چلیے آگے چلتے ہیں. صحابہ کے کرام کے بارے میں سنیے تھوڑا سا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی طرح تھے, یعنی جب سورج غروب ہو گیا تو ستارے نکل آئے, ان کے طریقے پر لوگ چلے پھرے. یعنی ستارے انگنت ہیں, ہے نا. سورج غروب ہو گیا یعنی نبی چلے گئے, اب کیا بچے؟ ستارے. تو ہمیں کس پر چلنا ہے؟ ستاروں کے طریقوں پر. یعنی کس کو فالو کرنا ہے؟ صحابہ کرام کو فالو. قیامت تک اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ستارے انگنت ہیں, اس لیے جو بھی لائٹ بن جائے گا وہ آسمان میں ستاروں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا. صرف صحابہ کرام ہی نہیں, جتنے بھی جو بھی لائٹ بن جائیں گے, جو بھی چمک جائیں گے, وہ آسمان میں لائٹ ستارے بن کے چمکیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر قرآن سیکھ رہے ہیں اور آگے سکھا رہے ہیں تو آپ بھی ستاروں میں شامل ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قوموں کے مقابلے میں تمہارا رہنا ایسا ہے جیسے عصر سے سورج غروب ہونے کے وقت. اہل توراتوں کو تورات دی گئی تو انہوں نے صبح سے دوپہر تک مزدوری کی, پھر وہ تھک گئے تو انہیں ایک قرت ملا, یعنی ایک کرنسی ملی. اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے دوپہر سے عصر تک کی نماز کی مزدوری کی, پھر وہ تھک گئے, انہیں بھی ایک قرات ملا. پھر ہم مسلمانوں کو قرات دیا گیا, یعنی قرآن دیا گیا, اور ہم نے سورج غروب ہونے تک مزدوری کی, یعنی عصر سے مغرب میں کتنا سا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت مزدوری کی گئی, اور ہمیں 2 قرات دیے گئے. اور اہل قرات کہنے لگے پروردگار تو نے انہیں 2 قرات دیے, ہمیں ایک قرات دیا, حالانکہ ہم نے تو ان سے زیادہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کیا میں نے تمہاری مزدوری میں سے کچھ دبایا تو نہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے, میں جسے چاہے دے دوں. یعنی اتنی فضیلت امت محمدیہ کو ملی ہوئی. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکروا یاد کرو, ذکر کرو اللہ کا, ذکرن ذکر کرنا, کثیرن کثرت سے. یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. وسبحوا, اور تسبیح کرو اس کی, بکرتن صبح, واصیلا, اور شام. کیا کرو؟ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح. اور کون سی تسبیح؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی یہ تسبیحات ہیں, تو زیادہ سے زیادہ ان کی کثرت کیا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس سے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. یعنی بس جو وہی لا سکتا ہے جو یہ تسبیح پڑھتا ہو, اس کے علاوہ کوئی اس سے زیادہ عمل نہیں لا سکتا. هو الذی, وہی ہے جو یصلی, رحمت بھیجتا ہے, علیکم, تم پر, والملائکۃ, اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں. دیکھو یصلی کا لفظ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے, اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے اس کی, تو یعنی رحمت بھیجنا. اور اگر اس کی نسبت ملائکہ سے ہو تو مطلب
दुआ करना, ठीक है ना, क्योंकि मलाइका रहमत नहीं भेजते ना, वो रहमत की दुआएं करते हैं। वही है जो रहमत भेजता है अलैकुम तुम पर, वल मलाइकतु और फरिश्ते दुआ करते हैं, लियुखरिजकुम ताकि वो निकाले तुम्हें मिनज़ ज़ुलुमाती अंधेरों से इलन नूरी नूर की तरफ, और है मोमिनों पर वो रहीमन खूब रहम करने वाला। यानी मोमिनों के लिए अल्लाह ताला रहमत भेजता है और मलाइका उसके लिए दुआएं करते हैं, फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। और आगे 24वें सिपारे में पता चलेगा कि कौन से फरिश्ते करते हैं, कितने मुकर्रर, अर्श वाले, जो अर्श को उठाएंगे ना वो फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं, जिनका मकाम ही सबसे बड़ा है। खैर उसके बारे में आगे भी आएगा डिटेल में। ताहियतुहुम, उनकी दुआ होगी, यौमा, जिस दिन, यलकौनहु, वो मिलेंगे उससे, यलकौनहु, मुलाकात करेंगे उससे, मिलेंगे उससे, सलामुन, सलाम, वअद्दा, और उसने तैयार कर रखा है उनके लिए, अजरन करीमा, अज्र इज्जत वाला। यानी जब कब मिलेंगे, मुलाकात कब होगी, कयामत के दिन होती है, मरते वक्त होती है, और जन्नत में जाते वक्त, तो तब उनकी दुआ क्या होगी, सलाम, और क्या है, इज्जत वाला अजर। या युहन नबी, ए नबी, बेशक हमने अरसलना का, हमने भेजा आपको, शाहिदन, गवाही देने वाला, व मुबश्शिरन, और खुशखबरी देने वाला, व नज़ीरन, और डराने वाला। और यही सिफत आपकी किसमें, तौरात में। तौरात में भी आपको यही बताया ना, आप शाहिद हैं, आप मुबश्शिर हैं, आप नज़ीर हैं, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुशखबरी सुनाई कि लोगों खुश हो जाओ, और अपने पिछलों यानी बाद में आने वालों को भी खुशखबरी सुना दो कि जिसने सच्चे दिल से गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप खुशखबरी देने वाले थे ना, तो आपने एक तरह से ये खुशखबरी दी। इस तरह एक और मौके पर आपने फरमाया, खुश हो जाओ, जिसने 5 नमाजें पढ़ी, कबीरा गुनाह से बचा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। और कबीरा गुनाह ये है कि वालिदैन की नाफरमानी, अल्लाह के साथ शिर्क, जान का कत्ल, पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना, यतीम का माल खाना, जंग से भागना और सूद खाना। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजार भी किया, यानी लोगों को डराया भी, खबरदार भी किया, है ना, डर जाओ, उस आग से डर जाओ, जो आपका सीरत में भी आया था ना कि एक एक का नाम, फला बिन फला, अपने आप को उस आग से बचाओ, फला बिन भला, अपने आप को उस आग से बचाओ। आपने ये भी काम किया। वदाइयन, और दावत देने वाला, इलल्लाही, अल्लाह की तरफ, बिइज़्निही, उसके हुक्म से, व सिराजन मुनीरा, और रोशन चिराग। सिराज मतलब चिराग, मुनीर मतलब रोशन। यानी आप कौन हैं, दावत देने वाले हैं और रोशन चिराग हैं। वह बशीरी, और खुशखबरी दे दीजिए, अल मोमिनीना, मोमिनों को भी, अन, इस वजह से कि उनके लिए, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से फजल है बहुत बड़ा। वला, और नहीं, तुती, आप इताअत कीजिए, अल काफिरीना, काफिरों की, वल मुनाफिकीना, और मुनाफिकों की, वदा, और आप इग्नोर कीजिए, नजरअंदाज कीजिए। दाआ यहाँ पर क्या है, परवाह ना करना, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। अज़ाहुम, उनकी तकलीफों को, नजरअंदाज कीजिए उनकी तकलीफों को। व तवक्कल, और भरोसा करिए, अल्लाही, अल्लाह पर। वकफा, और काफी है अल्लाह, वकीला, कारसाज। यानी आप उनकी परवाह ना करें, अगर वो आपका मजाक बना रहे हैं तो आप उस बात की कोई परवाह ना करें, आप उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इस, जब, नकाह तुम निकाह करो, अल मोमिनाती, मोमिन औरतों से, सुम्मा, फिर, तलक तुमुहुन्ना, तुम तलाक दे दो उन्हें, मिन कब्ल, इससे पहले, अन, के, तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ हो उन्हें, फमा, तो नहीं है, लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना, उन पर, मिन इद्दतिन, कोई इद्दत, तातदूनहा, तुम शुमार करो उसे, अदद से बनाए, गिनती से, कि तुम गिनो उसे, शुमार करो उसे। फमत्तिउहुन्ना, तो तुम फायदा दो उन्हें, बसर्रिहुन्ना, और रुखसत कर दो उन्हें, सराहन, अभी आया था, रुखसत करना, जमीलन, अच्छे तरीके से, ठीक है।
تو نکاح کا لفظ جو ہوتا ہے نا وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جمع اور دوسرا ہوتا ہے عقد جداس، یعنی نکاح کے عقد کی بات ہو رہی ہے. یعنی نکاح جو ہے مطلب ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے بس. ٹھیک ہے. اب سورہ بقرہ میں بھی اس کے بارے میں آیا، طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں کہ کتنی عدت ہے اور کیا ہے، ساری ڈیٹیل پہلے بھی گزر چکی ہے. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ نکاح تو ہو گیا لیکن رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی. نکاح ہو گیا، رخصتی کے بغیر طلاق ہو گئی. خاص طور سے تب جب میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات نہیں ہوئے. ایسی صورت میں عدت نہیں کرنی عورتوں کو. مان لو شوہر کہیں اور تھا، بیوی کہیں اور تھی، فون پر نکاح ہو گئے، ٹھیک ہے، کہیں بھی نکاح ہو گئے اور وہیں طلاق بھی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق بھی ہو گئی، رخصتی ہوئی نہیں بیوی کی، تو اس میں کیا ہوگا؟ عدت نہیں ہوگی. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے حضرت عائشہ کے کیس میں ہوا، نکاح پہلے ہو گیا، رخصتی بعد میں. اگر نکاح ہو گیا پہلے، رخصتی نہیں ہوئی بیوی کی کسی بھی وجہ سے، پڑھائی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا چھوٹی تھی جو بھی ہے روک دیا، لڑائیاں ہو گئی، کچھ طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق دلوا دی، تب بھی کیا نہیں ہوگا؟ عدت نہیں ہوگی. لیکن بھلے اگر رخصتی ہو گئی، بھلے ہی جسمانی تعلقات ہوں یا نہ ہوں، اگر رخصتی ہو گئی پھر عدت ہوگی، کیونکہ ان دونوں کو پتا ہے نا کچھ نہیں ہوا، باقی کو تو نہیں پتا ہوا یا نہیں ہوا، باقی کو تو نہیں پتا کچھ بھی. اور عدت جو ہوتی ہے پھر یہ بھی یاد رکھیے عورتوں کی اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس میں مردوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کچھ کہتے ہیں نا اتنا برا تھا میں کیوں کروں اس کے لیے عدت ہے نا. کچھ ہوتے ہیں ایسے کیس آئے تھے اگر شوہر برا ہو تب بھی عدت کرے، اور کہتے ہیں عدت تو شوہر کو بخشوانے کے لیے ہوتی ہے، میں تو نہیں کر رہی تو عدت عورتوں کے لیے ہوتی ہے. شوہر تو بچایا چلا گیا، اب اس کا کیا فائدہ اس میں، تم عدت کرو یا نہ کرو، اس کا نہ نقصان نہ فائدہ. اب تمہارے اوپر ہے، تمہاری پریگننسی ظاہر ہو جائے، کوئی تم پر عیب نہ لگائے، کوئی تمہارے کیریکٹر کو خراب نہ کہے، اس وجہ سے عدت. حدیث میں آتا ہے کوئی طلاق نہیں نکاح سے پہلے، یعنی نکاح سے پہلے طلاق ہو ہی نہیں سکتی. ابو داؤد کی روایت ہے ابن آدم کے لیے طلاق کا حق نہیں اس معاملے میں جس کا وہ مالک نہیں، یعنی شوہر کو